سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ نحمدہ نصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم وَنَحْنُ عَلَى ذَلِكَ لَمِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ ادب اور احترام کے سانچے میں ڈھل کر مکین گنبد خضرا کی عظیم الشان بارگاہ میں درود پاک کا ہدیہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیقنا حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ بحمدہ تبارک و تعالی گزشتہ جمعہ میلاد النبی کی تحقیق صرف قرآن پاک کی روشنی میں پیش کرنے کی سعادت سے ہم سب سرفراز ہوئے تھے۔ انشاءاللہ قدیر آج کچھ آیات اور کچھ احادیث آپ کو سنانے کا شرف حاصل کروں گا۔ مزید آج چونکہ موئے مبارک اور دیگر تبرکات عظیمہ کی زیارت بھی ہے تو اس حوالے سے بھی چند منٹ کی گفتگو ہوگی انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ میلاد النبی کی تحقیق قرآن پاک کی آیات کے ذریعہ سے گزشتہ جمعہ آپ نے سماعت کیا۔ چند آیات مزید آپ اور سن لیں۔ یاد رہے نبی پاک کی آمد سے پہلے انبیاء کرام جو اور بھی تشریف لے کر آئے تو ان حضرات کی نبوت سارے جہان کے لیے یہ کوئی ضروری نہیں، کوئی علاقے کے لیے آئے، کوئی شہر کے لیے آئے، کوئی ملک کے لیے آئے، ایک مخصوص علاقہ ہوتا تھا۔ لیکن ہمارے اور آپ کے پیارے نبی پاک تشریف لے کر کے آئے تو اللہ نے آپ کو جو رسالت سے سرفراز کیا تو وہ رسالت پوری دنیا کو گھیری ہوئی۔ یہ ابھی جو میں نے آیت ابھی سنایا آپ کو سورہ سبا پارہ 22 اور آیت 28، پارہ 22 سورہ سبا آیت 28، اللہ کریم کا ارشاد پاک ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ، اے حبیب ہم نے آپ کو نہیں بھیجا إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ، مگر ایسی رسالت دے کر جو تمام لوگوں کو گھیرنے والی ہے، جو تمام لوگوں کو گھیرنے والی ہے۔ ناس کا لفظ آیا، ناس، اور لوگ صرف ہمارے نبی کی پیدائش کے بعد دنیا میں آئے ایسا تو نہیں نا، نبی کی پیدائش سے پہلے بھی لوگ تھے۔ لوگوں کا وجود حضرت آدم کے زمانے سے ہے اور قیامت تک رہے گا، آدم کے زمانے سے قیامت تک رہے گا۔ اور اللہ فرماتا ہے اے حبیب ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر ایسی رسالت دے کر جو تمام لوگوں کو گھیرنے والی ہے۔ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا، اور بشیر بنا کر اور نذیر بنا کر۔ بشیر کا معنی ہوتا ہے خوشخبری دینے والا اور نذیر کا معنی ہوتا ہے ڈرانے والا۔ آپ کو خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا۔ اس آیت پاک میں اللہ نے نبی پاک کی آمد کا کیا ایریا ہے وہ پورا ایریا بیان فرما دیا۔ سبحان اللہ بولیں، پورا ایریا بیان کر دیا کہ ایریا کیا ہے۔ ایریا نہیں صاحب، حضرت آدم سے لے کر کے قیامت تک جتنے بھی ناس ہوئے ہیں، لوگ ہوئے ہیں یا ہونے والے ہیں، سبوں کے جانب نبی پاک کی رسالت منسوب ہے۔ اللہ نے نبی پاک کو بشیر اور نذیر بنا کر بھیجا۔
خوشخبری دینے والا، ڈر سنانے والا۔ خوشخبری دینے والا مطلب جو بھی صحیح راستے پر چلے گا، جیسا چلے گا، جس ڈگری کا چلے گا، جس پوزیشن کا چلے گا، اسی ڈگری اور اسی پوزیشن کا کیا انعام ہے، کیا خوشخبریاں ہیں، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم احادیث کے ذریعے اس کو بیان کرنے والے ہیں۔ اور جو دین سے ہٹ کے چلے گا، باطل پرست بنے گا، تو اس کے لیے کیا کیا سخت ترین عذاب اللہ نے مقرر کر رکھے ہیں، تو حضور پاک احادیث کے ذریعے ان عذاب کو بھی بتانے والے ہیں۔ سبحان اللہ، ان عذاب کو بتانے والے ہیں، اور احادیث میں وہ بتا چکے ہیں۔ حضور بشیر بھی ہیں اور نذیر بھی ہیں۔ تو آپ کہیں گے صاحب، تو جب اللہ نے تمام لوگوں کی طرف نبی پاک کو بھیجا تو تمام لوگوں کو اس بات کا علم ہونا چاہیے کہ حضور ہماری طرف بھیجے گئے ہیں، تو ہم بطور شکریہ اللہ کی بارگاہ میں کچھ نیکیاں کریں کہ مولا تو نے ہمیں اپنے سب سے پیارے نبی کو بھیجا ہے، ہماری طرف بھیجا ہے۔ لیکن سنیے، یہ نصیبے کی بات ہے، بھیجا ہے سب کی طرف، لیکن احسان سب نہیں مانے گا، احسان سب نہیں مانے گا۔ احسان مان کر رب کی بارگاہ میں سجدہ شکر سب نہیں کرے گا۔ اسی آیت میں اللہ فرماتا ہے وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن اکثر لوگ جانتے ہی نہیں ہیں، لیکن اکثر لوگ جانتے ہی نہیں ہیں کہ ہماری طرف حضور بھیجے گئے ہیں، اور ابھی نبی پیدا نہیں ہوئے اس دنیا میں، لیکن موسیٰ پیغمبر، عیسیٰ پیغمبر جاننے والوں میں سے تھے۔ سبحان اللہ بولیے، جاننے والوں میں سے تھے، وہ جانتے تھے کہ ہمارے طرف بھی وہ رسول بھیجے گئے ہیں، اگرچہ دنیا میں ابھی پیدا نہیں ہوئے، لیکن ان کی رسالت ہم تک بھی پہنچی ہوئی ہے، ہمارے طرف بھی وہ بھیجے گئے ہیں۔ اس لیے انہوں نے اپنے زمانے میں اپنے مریدین، اپنے امت کے سامنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا چرچا کیا ہے، لیکن آج آ چکے ہیں، اور آنے کے بعد بھی بہت سارے لوگ نہیں مناتے، نہیں جانتے۔ تو قرآن پاک نے مکمل چیپٹر کو کلین کر دیا ہے اور بتا دیا ہے وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے کہ نبی پاک کی آمد ہو چکی ہے، تو اس آمد کے خوشی میں کچھ کرنا چاہیے کہ نہیں چاہیے، اکثر لوگ نہیں جانتے۔ اور سورہ آل عمران آیت نمبر 164 164 آیت نمبر ہے، اللہ کریم کا ارشاد پاک ہے لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ۔ اب یہاں دیکھیے، اس آیت میں سورہ سبا کی آیت 28 آپ کو سنایا ابھی، اس آیت میں اللہ نے کیا کہا؟ اکثر لوگ نہیں جانتے، اکثر لوگ نہیں جانتے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ کم لوگ جانتے ہیں۔ اچھا، تو یہ جاننے والے لوگ پھر کون ہیں؟ ان کی آئیڈینٹی کیا ہے، ان کی پہچان کیا ہے، ان کی شناخت کیا ہے؟ تو سورہ آل عمران فرماتا ہے، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 164 میں لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ اِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ سورہ آل عمران آیت 164، اللہ فرماتا ہے لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، لقد، بے شک۔ اگر یہ عالمانہ جلسہ ہوتا تو میں بتاتا کہ بھئی لقد میں دو بار بے شک ہے، ایک ہے لام کا معنی بے شک ہوتا ہے، ایک ہے قد کا معنی بے شک ہے۔ کسی بھی چیز کی اہمیت بتانے کے لیے اس طرح کے تاکیدی حرف ایک لانا کافی ہوتا ہے، لیکن تاکید والا حرف یہاں پر رب نے دو لایا ہے، لقد، تحقیق کے بے شک اللہ نے مومنوں پر احسان کیا، اللہ نے مومنوں پر، لقد من اللہ، بے شک تحقیق کے اللہ نے احسان کیا، علی المؤمنین، مومنوں پر، اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، اس لیے کہ اللہ نے مومنوں میں سے، مومنوں میں ایک رسول بھیج دیا۔ سبحان اللہ بولیے، مومنوں میں سے ایک۔ اللہ نے یہاں پر احسان کی جو بات فرمائی ہے تو اس احسان جتلانے کی وجہ بھی بیان کر دیا۔
بے شک اللہ نے مومنوں پر احسان کیا. وجہ اذ بعث فیہم رسولا منہم یا من انفسہم. اذ کیونکہ وجہ، یہ کیونکہ وجہ، کیونکہ اللہ نے مومنوں میں سے ایک رسول بھیج دیا. اور وہ رسول کیا کریں گے آ کر کے اس دنیا میں؟ اسی آیت میں معن بعد رب فرماتا ہے یہ رسول دنیا میں آنے کے بعد مومنوں کو اللہ کی کتاب سکھائیں گے. سبحان اللہ. یعلمہم الکتاب والحکمہ. لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ، کہ وہ پیغمبر ان مومنوں کے پاس آ کر اللہ کی آیتوں کی تلاوت کریں گے اور انہیں پاک اور ستھرا کریں گے اور انہیں حکمت اور کتاب کا علم سکھائیں گے. وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. اگرچہ وہ لوگ اس سے پہلے کھلی گمراہی میں تھے، کھلی گمراہی میں تھے، لیکن اب یہ نبی آئیں گے تو مسلمان اب گمراہی میں نہیں ہوں گے، بلکہ اللہ تعالیٰ اس نبی کو اس لیے بھیجے گا تاکہ نبی کی آمد کی برکت سے لوگ کتاب بھی جان جائیں، علم بھی جان جائیں اور اندر باہر ہر اعتبار سے پاکیزہ اور ستھرا ہو جائیں. تو رسول پاک کی آمد اسی لیے ہوئی ہی ہے کہ علم سیکھی جائے، حکمت اپنے سینے سے لگایا جائے اور اپنے اندر باہر کو پاک اور ستھرا کیا جائے. یہی وجوہات تھیں جس کی بنیاد پر اللہ نے مومنوں میں سے رسول بھیجا اور پھر انہی مومنوں پر اللہ نے احسان جتلا دیا. صاحب قرآن پاک میں آپ اٹھا کے دیکھیے، ایک نہیں دو نہیں، ہزاروں لاکھوں نعمتوں کا ذکر موجود ہے. ایک نہیں، ہزاروں لاکھوں نعمت کا ذکر موجود ہے. اے بھائی ہزاروں لاکھوں ہم کیوں بول رہے ہیں؟ بلکہ دنیا میں جتنی بھی نعمتیں ہیں تمام نعمتوں کا ذکر قرآن میں ہے کہ نہیں؟ تمام نعمتوں کا ذکر ہے. لیکن کسی بھی نعمت کے تذکرے کے بعد اللہ نے جن لوگوں کو نعمت دیا اس پر احسان نہیں جتلایا. لیکن جب امت محمدیہ کو اللہ نے اپنے سب سے پیارا حبیب دیا تو اس امت محمدیہ کے مسلمانوں پر، مومنوں پر اللہ نے احسان جتلا دیا کہ یاد رکھو بے شمار نعمتیں دیا ہوں، لیکن وہ ساری نعمتیں ایک طرف اور میرا حبیب ایک ایسی میری نعمت ہے یہ ایک طرف ہے. اس لیے احسان جتلایا رب نے کہ مومنوں پر اللہ نے احسان جتلایا. مفسرین نے اس آیت پاک کی تفسیر میں ایک بہت اچھی بات کوٹ کی ہے. وہ لکھتے ہیں کہ قرآن پاک میں جہاں لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں نعمتوں کا ذکر ہے، اللہ نے ان نعمتوں کا ذکر نہیں کیا، ان نعمتوں کا ذکر کر کے احسان نہیں جتلایا، لیکن حبیب کو بھیج کر کے احسان جتلایا ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ بڑی نفیس اور بڑی پاکیزہ اور بڑی لطیف بات فرماتے ہیں. جو دیگر نعمتیں ہیں وہ لمیٹیڈ ہیں، وہ وقتی ہیں، کچھ وقت تک وہ نعمت رہیں گی. جیسے کہ ماں نعمت ہے بھائی، جب تک وہ رہیں گی خدمت کا ہمیں صلہ مل جائے گا. باپ نعمت ہے، اولاد نعمت ہے، یہ سب لمیٹیڈ ہے، یہ سب وقتی ہیں. ایک وقت گزر جائے گا، یہ نعمتیں ہمارے ہاتھ سے چھن جائیں گی. لیکن نبی پاک کی جو آمد ہوئی ہے مومنوں میں، سبحان اللہ بولیے، کس میں بولیے؟ مومنوں میں جو نبی پاک کی آمد ہوئی ہے تو یہ آمد لمیٹیڈ نہیں ہے، یہ آمد وقتی نہیں ہے کہ بھائی آج سے 1400 سال پہلے عبداللہ مرحوم کے گھر میں حضرت آمنہ کے بطن اقدس سے ایک چھوٹے سے کمرے میں ایک بچہ پیدا ہوا، ایک بار نعمت بن کے آیا، وہ سال گزر گیا، نعمت ختم نہیں، بلکہ قیامت تک ہر سال ربیع النور آتا جائے گا اور اللہ کی وہ نعمت تازہ ہو کر کے ہمیں ملتی جائے گی. تو یہ نعمت جو نبی کی آمد کی نعمت ہے، یہ آمد رسول کی نعمت لمیٹیڈ اور وقتی نہیں ہے بلکہ قیامت تک ہے. سبحان اللہ بولیے. کب تک ہے بولیے؟ قیامت تک ہے. اور قیامت تک کے تمام مسلمانوں کو اور مومنوں کو اللہ نے احسان دیا ہے، احسان جتلایا ہے. اس لیے جو مومن ہوگا، جو مسلمان ہوگا، وہ احسان فراموش نہیں ہوگا، بلکہ اللہ نے جب احسان جتلا دیا تو پھر ہمیں احسان ماننا ایک ضروری ہو جاتا ہے. اس لیے اہل اسلام اور اہل سنت بالخصوص آمد رسول کے موقع پر اپنے خوشیوں کا اظہار کر کے اسی احسان کو مانتا اور مناتا ہے. سبحان اللہ بولیں گے. یاد رہے میں نے ابھی جو بات کہی
کہ رسول پاک کی نعمت لمیٹڈ نہیں ہے، آپ کی آمد وقتی نہیں ہے۔ سورہ توبہ آیت نمبر 128، لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ لقد جاءکم، تحقیق کہ تمہارے پاس تشریف لائے، سبحان اللہ بولے گے، تمہارے پاس لقد جاءکم رسول من انفسکم، تحقیق کہ تمہارے پاس تم ہی میں سے ایک رسول تشریف لے کر آئے۔ بھائی یہ تم میں سے جو اللہ فرماتا ہے نا، تو یہ ہمارے اور آپ کے لیے ناک اونچی کرنے کی بات ہے، سبحان اللہ بولیے، یہ بہت بڑی فضیلت کی بات ہے۔ اللہ فرماتا ہے مومنوں میں سے، سبحان اللہ بولیے، تو مومنوں میں سے یہ قیامت تک کا جو مومن ہوگا، ہر مومن کی ناک اونچی ہوتی جائے گی کہ صاحب رسول نے جو ہم میں بھیجا ہے تو ہم ہی میں سے بھیجا ہے۔ یعنی یہ کہہ کر کے مومنوں کو رسول کا گھر والا بنا دیا ہے، سبحان اللہ بولیے، مومنوں کو رسول کا گھر والا بنا دیا ہے، ہم باہر والے نہیں ہیں، رسول کے گھر والے ہیں، سبحان اللہ بولیے، رسول کے گھر والے ہیں، کیونکہ اللہ نے فرمایا اے مومنوں تم پر اللہ نے احسان جتلایا کیونکہ تم ہی میں سے رسول بھیج دیا ہے، سبحان اللہ۔ اللہ فرماتا ہے لقد جاءکم رسول من انفسکم، تحقیق کہ اللہ نے تحقیق کہ تمہارے پاس ایک رسول تشریف لایا تم ہی میں سے، سبحان اللہ بولیے، تم ہی میں سے لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علی ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، جن پر تمہارا مشقت میں پڑنا گراں ہے، جن پر تمہارا مشقت میں پڑنا گراں ہے، یعنی وہ رسول جو تشریف لائے ہیں تم ہی میں سے، تکلیف میں تم پڑو گے تکلیف انہیں ہوگی، اللہ بولیے، ہاں جن پر تمہارا مشقت میں پڑنا گراں، بھاری گراں ہے، مسلمانوں کے نہایت مہربان، سبحان اللہ بولیے، مسلمانوں کے نہایت بھلائی کے چاہنے والے، نہایت مہربان اور نہایت رؤوف اور نہایت رحیم، سبحان اللہ۔ جانتے اس آیت پاک کی تفسیر میں مفسر نے کیا نفیس بات کی ہے کہ صاحب تم نے حضور کی آمد پر اپنا ہونٹ سل لیا، اپنے دل کو بند کر دیا، اپنے گھر کے چراغ کو گل کر دیا، آمد رسول ہو رہی ہے، اس موقع پر اظہار خوشی ہونا چاہیے، اور تم غم اندو اور مصیبت کے دلدل میں پھنسے چلے جا رہے ہو۔ تمہیں معلوم نہیں کہ اللہ نے اپنے حبیب کو رؤوف بھی بنا کر بھیجا ہے اور رحیم بھی بنا کر بھیجا ہے، اور نبی پاک کا رؤوف ہونا اور رحیم ہونا کتنا واضح ہے جانتے ہیں؟ مفسرین فرماتے ہیں کہ دنیا میں رب قدیر نے بے شمار سخی بھیجے، حاتم طائی کی سخاوت بہت مشہور ہے۔ اگر آج ہم آپ سے پوچھیں کہ سخاوت کی ڈیفینیشن کیا ہے، تو اگر آپ اس کی ڈیفینیشن میں خالی کہہ دیں حاتم طائی، کیا بولتے ہیں؟ حاتم طائی تو کافی ہے، یعنی سخاوت یہ ایک الگ کام ہے۔ حاتم طائی نے خالی سخاوت کیا تھا، وہ سخی آدمی ہے، لیکن وہ سخاوت اتنا بڑھ چڑھ کے کیا تھا کہ آج سخاوت کی پہچان حاتم طائی سے ہو جا رہی ہے۔ تو میں کہوں گا حاتم طائی ایک نہیں، اربوں خربوں کروڑوں آ جائے، نبی پاک کے قدموں کے دھول کے ایک ذرہ کے برابر نہیں ہو سکتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ حاتم طائی سخی تھا، اپنے چھیتر کا سخی تھا، اپنے دائرہ حکومت کا سخی تھا، اپنے ملک کا سخی تھا، اس کی سخاوت پوری دنیا میں نہیں برستی تھی، لیکن میرے اور آپ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایسے سخی تھے کہ اللہ نے دنیا میں ایسا بادل بھی نہیں پیدا فرمایا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ دنیا کا بادل ایک وقت میں پوری دنیا میں نہیں برستا ہے۔ اگر ابھی شیواجی نگر میں پانی ہوا، بارش ہوئی تو یہاں نہیں، یہاں بارش ہوئی تو وہاں نہیں، ایک وقت میں بادل ہر جگہ نہیں برستا، لیکن نبی پاک ایسے سخی ہیں کہ آپ کی سخاوت کا بادل پوری دنیا میں ہر ٹائم برستے رہتا ہے، ہر ٹائم برستے رہتا ہے۔ کون دیتا ہے؟ دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ یا ایسے دینے والے ہیں کہ میرے آقا امیر غریب میں فرق نہیں کرتے، ہندو مسلمان میں بھی فرق نہیں کرتے۔ نبی کی رحمت کا صدقہ پوری دنیا کے جتنے بھی 18,000 مخلوقات ہیں، ہر مخلوق کو صدقہ مصطفیٰ ملتے رہتا ہے، ہر مخلوق کو ملتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ سورہ انبیاء کی آیت نمبر 107 میں اللہ نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اے حبیب ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر دونوں جہان کے لیے رحمت بنا کر، سبحان اللہ بولیے، دونوں جہان کے لیے رحمت بنا کر۔
تو یہ واضح بات ہو گئی کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہر ایک کے لیے رحمت ہے، تو نبی کی رحمت کا بادل ہر ایک پر برابر برستا رہتا ہے، اس لیے دنیا میں نبی پاک سے بڑھ کر کوئی اور سخی نہیں ہو سکتا۔ اسی آیت پاک کی تفسیر میں مفتی احمد یار خان نعیمی لکھتے ہیں کہ صاحب نبی کی آمد کے موقع پر تم الگ الگ باتیں کرتے ہو، تمہیں معلوم نہیں کہ سورج کے غروب سے سورج کا ظہور ختم ہوتا ہے، سورج کا وجود ختم نہیں ہوتا۔ کیوں؟ اگر سورج کے غروب سے اس کا وجود ختم ہو جاتا، صبح پھر کہاں سورج طلوع ہوتا؟ حالانکہ ہر صبح سورج طلوع ہوتا ہے، تو پتہ چلا وہ غروب ہوا تھا، وجود ختم نہیں ہوا تھا۔ تو اسی طریقے سے میرے آقا تو دنیا کی جان ہے، سبحان اللہ بولیے، میرے آقا تو پوری دنیا کی جان ہے۔ ارے بھائی ہمارے جسم سے ہماری جان نکلے، ہماری اولاد ایک دن بھی اندر رکھنا پسند نہیں کرتی، بہت جلدی کفنا کر کے جنازہ کی نماز پڑھوا کر کے دفنا دیا کرتی ہے ہماری اولاد، لیکن آپ کو معلوم نہیں یہ جان، دنیا کی جان ہمارے حضور ہے۔ جب ہمارے حضور ہے، جان ہے تو تبھی تو جہان ہے، سبحان اللہ بولیے، اور جب جان ہے تو جہان ہے، اور جہان ہے تو جان ہے، اور جب جان ہے تو سورج کے غروب سے جس طریقے سے سورج کا ظہور ختم ہوتا ہے، وجود نہیں، تو نبی پاک کی وفات سے نبی پاک کا ظہور ختم ہوا ہے، نبی کا وجود ختم نہیں ہوا۔ ہر صبح سورج طلوع ہوتا ہے، اپنا وجود بتاتا ہے، اسی طریقے سے ہر سال ربیع النور کی 12ویں تاریخ آتی ہے تو حضور بھی اپنا وجود بتایا کرتے ہیں۔ تو یہ شان ہے میرے نبی پاک کے پیغمبر کی۔ تو نبی کی آمد برابر ہر سال ہوتی رہے گی، اور یہ نعمت مستمرہ ہے، یہ نعمت دائمہ ہے، یہ نعمت مسلسل ہے، یہ کنٹینیو نعمت خدا بندی ہے کہ قیامت تک ہر سال ربیع النور آئے گا، ہر سال 12ویں تاریخ آئے گی، اور ہر سال نبی کی آمد بھی ہوگی، اور ہر سال مومن خوشیاں بھی منائیں گے۔ تو یہ میرے آقا کریم کی نبی پاک کی آمد کا یہ صدقہ اور ذریعہ ہے۔ سنیں صاحب، آپ بولیں گے نہیں وہ بھی تو بخاری مسلم پڑھتے ہیں، وہ بھی تو قرآن اور تفاسیر پڑھتے ہیں، انہیں معلوم نہیں؟ تو میں نے ابھی سورہ سبا کی آیت 28 سے سمجھا دیا کہ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن اکثر لوگ اسے نہیں جانتے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، تبرکات مصطفیٰ، تبرکات نبوی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، جشن عید میلاد النبی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسجد قمر، مصلیان مسجد قمر، ذمہ داران مسجد قمر، خادمان مسجد قمر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ جی رکھ دیں۔ نہیں ابھی بعد میں سب کو تبرک مل جائے گا۔ بیٹھی بیٹھی ابھی بیٹھی۔ درود پاک پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلا آلہ وصحبہ اجمعین۔ موئے مبارک مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہے، اور آپ ادھر بھی دیکھیں اور خطاب بھی سماعت فرمائیں۔ جی عرض کر رہا تھا، میلاد النبی کے موقع پر خوشیوں کا اظہار کرنا یہ ایک مسلمان نہیں، انسان ہونے کی علامت ہے، ایک انسان ہونے کی پہچان ہے۔ اگر کوئی کہتا میں میلاد نہیں مناتا تو میں کہوں گا شاید کہ تم انسان نہیں ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ نبی پاک کی جب آمد ہوئی تو اللہ عز و جل نے ایسے موقع پر انسانوں کو مخاطب کیا اور نبی کی آمد کو بیان فرمایا۔ آپ پڑھیں سورہ نساء آیت نمبر 174، 174 آیت نمبر ہے، سورہ نساء کی آیت ہے۔ اللہ کریم کا ارشاد پاک ہے، یا ایھا الناس، سبحان اللہ، سبحان اللہ بولیے،
یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا. یا ایھا الناس، اے لوگو، سبحان اللہ، اے لوگو، اے ناس، اے لوگو، قد جاءکم، تحقیق کہ تمہارے پاس آ گیا، برہان من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے ایک اوپن پروف، سبحان اللہ بولیے، ایک روشن دلیل. تحقیق کہ تمہارے پاس آ گیا تمہارے رب کی طرف سے ایک روشن دلیل. وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا، اور ہم نے، رب فرماتا ہے، اور ہم نے تمہاری طرف ایک نور مبین کو اتار دیا ہے، ایک نور مبین کو نازل کر دیا ہے. بھائی ایک روشن دلیل کی آمد کی بات ہو رہی ہے. میں کہتا ہوں رب قدیر کی ربوبیت اور اللہ کی وحدانیت پر نبی کی آمد سے بڑھ کر اور کون دلیل ہو سکتی ہے؟ میرے آقا نے دنیا کو سکھایا ہے کہ وحدانیت کسے کہتے ہیں، توحید کسے کہتے ہیں، الوہیت کسے کہتے ہیں. رب فرماتا ہے میری طرف سے تمہارے پاس میری ربوبیت کی ایک مضبوط دلیل آئی ہے. اس دلیل کا نام آمنہ کا بیٹا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اور فرماتا ہے وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا، اور ہم نے تمہاری طرف ایک مبین، ایک نور مبین، ایک روشن نور اتار دیا ہے. سبحان اللہ، ایک روشن نور اتار دیا ہے، روشن نور اتار دیا ہے. ایک بین دلیل آئی ہے. اور اللہ کس کو مخاطب کر کے بیان کر رہا ہے؟ یا ایھا الناس، سبحان اللہ بولیے، یا اے لوگو. تو اگر کسی بھی انسان کو اپنی انسانیت بچانی ہے تو میلاد النبی کے جلوس میں آئے، میلاد النبی کے محفل میں آئے، میلاد النبی کی تقریر میں آئے، میلاد النبی کے اظہار خوشی میں اپنی شمولیت برقرار رکھے، تبھی جا کر کے انسان کی انسانیت باقی رہے گی. اور اگر کسی کو اپنی انسانیت پیاری نہیں ہے تو وہ پھر اسی طرح سے اول فول بکتا رہے. ہمارے زمرے میں وہ نہیں آتا اور انسان کے زمرے میں وہ انسان نہیں آ سکتا ہے. انسان ہونے کی علامت میلاد النبی ہے. سبحان اللہ بولیے، انسان ہونے کی علامت میلاد النبی منانا ہے. آپ کہیں گے صاحب یہ کیسی کیسی باتیں ہو رہی ہیں، تو میں کہوں گا میں اپنے گھر سے نہیں، اللہ کے کلام سے بیان کر رہا ہوں. رب نے نبی پاک کی آمد کا تذکرہ کیا ہے تو لوگوں کو مخاطب کر کے کیا، یا یہ ناس فرمایا ہے. اسی لیے تمام انسانوں کی ذمہ داری بنتی ہے کہ بھائی ہماری انسانیت ہمیں مجبور کرتی ہے کہ ہم بھی نبی پاک کی آمد پر خوشیوں کا اظہار کریں. اس لیے پتا چلا جو لوگ کہتے ہیں نہیں میلاد نہیں منانا چاہیے، وہ نہیں کرنا چاہیے، یہ نہیں کرنا چاہیے، تو اس انسان کی انسانیت مر گئی ہے اور سنیوں کی انسانیت ابھی بھی زندہ ہے. کیونکہ جس کی مر جاتی انسانیت وہ نہیں میلاد مناتا، اور جس کی ابھی بھی انسانیت زندہ ہے تو رب کی توفیق سے آمد رسول پر خوشیوں کا اظہار کیا کرتا ہے. صاحب ایک دو نہیں، کئی آیات موجود ہیں جو گئے جمعہ 1 گھنٹہ صرف قرآن کی آیتوں کے ذریعے سے اس گنہگار نے آپ کو میلاد النبی سے سنایا تھا. اب میں چند احادیث سنا دیتا ہوں اور ساتھ ساتھ موئے مبارک شریف بھی یہاں پر موجود ہیں، تو اس حوالے سے تبرکات کی جو دینی اور شرعی حیثیت ہوتی ہے وہ بھی سنانے کا شرف حاصل کروں گا. نبی پاک کی آمد کے حوالے سے لوگ کہتے ہیں کیا حضور نے میلاد منایا کبھی؟ کیا صحابی نے میلاد منایا کبھی؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام کے بعد تابعین کا زمانہ آیا، انہوں نے کبھی منایا، انہوں نے کبھی منایا، انہوں نے کبھی منایا، اس طرح کی باتیں ہم سے پوچھی جاتی ہیں. میں کہوں گا صاحب اگر آپ کہیں گے کہ ہمارے بنگلور میں کئی میدانوں میں بڑے بڑے پروگرامات منعقد ہوئے، تو آپ اگر کہیں گے ہمیں ایسا پروگرام حدیث میں دکھاؤ، تو ہم آپ کو کہیں گے یہ جو مسجد آپ نے بنائی ایسی مسجد بھی ہمیں حدیث میں دکھاؤ. قیامت آ جائے گی آپ ایسی مسجد حدیث میں نہیں دکھا سکتے. ارے میرے نبی پاک کی جو مسجد تھی وہ مسجد کچی اینٹوں کی، اینٹ تو بعد میں آئی ہے، بلکہ کھجوروں کے کھمبوں پر اور کھجوروں کے پتوں سے جوڑ کر کے ایک چھت بنائی گئی تھی، اس میں مٹی لیپ دی گئی تھی، بارش میں وہ چھت ٹپکا کرتی تھی. تو تم کہو گے اگر ہم نبی پاک کے زمانے کی بات کو ہی فالو کریں گے تو تمہاری مسجدوں میں مرمر کیوں لگتے ہیں؟ تمہاری مسجدیں اتنی کچی کیوں پکی کیوں ہوتی ہیں؟ تمہاری مسجدوں میں اتنا ایئر کنڈیشن ماحول کیوں پیدا ہوتا ہے؟ کیا کوئی دکھا سکتا ہے کہ یہ حدیث پاک میں ہے؟ نہیں صاحب، زمانہ بدلتا جاتا ہے اور آشائشیں بدلتی جاتی ہیں تو شریعت میں احکام بھی بدلتے جاتے ہیں. جانتے ہیں آپ مسجدوں میں مینارے نہیں لگتے تھے، ہمارے نبی کے زمانے میں مینارے نہیں تھے، لیکن جب لوگوں کے گھر اونچے اونچے ہونے لگے اور مسجد بھی، جیسے کہ ہمارے آس پاس اگر کسی کا 4th فلور ہے، مسجد بھی 4th فلور ہو،
تو باہر 1, 2, 2.5-3 کلومیٹر کے دور کے آدمی کو کیسے پتا چلے گا کہ وہاں پر مسجد ہے؟ لوگوں کے گھر اونچے ہونے لگے تو فتویٰ آ گیا مسجدوں میں مینارہ لگا دو. سبحان اللہ بولیے, مینارہ لگا دو تاکہ کوئی مسافر نیا آدمی ہمارے شہر میں آیا ہے, نماز کا وقت آن پڑا ہے, وہ مسجد ڈھونڈ رہا ہے, بس اسٹینڈ میں کھڑے ہو کر کے تو مینارہ بتائے گا یہاں مسجد ہوں, آ جاؤ. مینارہ بتائے گا یہاں میں ہوں, یہاں پر آ جاؤ. تو مینارہ نبی کے زمانے میں نہیں تھا, یہ بعد کے زمانے میں ضرورت پیش آئی, اسی حساب سے مینارے لگا دیے گئے. تو صاحب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی میلاد کے جلسے ہوئے. سبحان اللہ بولیے, میلاد کے جلسے ہوئے. صحابہ اپنے گھروں میں بیٹھ کر اپنے اپنے بچوں کو نبی پاک کی ولادت کے واقعات سنایا کرتے تھے. یہ لاؤڈ اسپیکر کا زمانہ تھوڑا نہ تھا, وہ بریانی کا زمانہ تھوڑا نہ تھا کہ باہر ڈیگ پکائیں گے, بریانی کریں گے, یہ کریں گے, وہ کریں گے. جیسا زمانہ تھا ویسا میلاد کا جلسہ بھی تھا. سبحان اللہ بولیے. زمانہ ترقی کرتا گیا تو میلاد کے جلسے میں بھی ترقی ہوتی رہی. بھائی جو بچے آج شادی کر رہے ہیں اس بچے کو پوچھئے تمہارے ابا نے جو شادی کی تھی تو کیا اتنا بڑا ہال بک کیا تھا؟ وہ نہیں کیا تھا. اپنے گھر کے سامنے مشکل سے 4-5 چٹائی بچھا کر کے وہ کیلے کے پتے وغیرہ میں لا کر کے لوگوں کو کھانا کھلا کر شادی ہو گئی تھی. تم یہ کیوں کر رہے ہو؟ کہ نہیں زمانہ بدل گیا ہے. تو میں کہوں گا اپنے معاملات میں زمانہ بدل گیا ہے, اور جب دین کی بات آتی ہے تو نہیں ہمیں وہی چاہیے. نہیں, یہ دوگلی پالیسی ہے, یہ بے ایمانی ہے. ہم اہل سنت ہیں, جو بھی جائز طریقے ہوتے ہیں ان جائز طریقے کو اپنے محفلوں میں جگہ دیا کرتے ہیں اور خوشیوں کا اظہار کیا کرتے ہیں. زمانے کی تبدیلی کے حساب سے کچھ تبدیلیاں آئی ہیں, لیکن جو مین میلاد ہے وہ قرآن سے بھی ثابت ہے, جو مین میلاد ہے وہ حدیث سے بھی ثابت ہے, جو مین میلاد ہے خود حضور نے بیان کیا. سبحان اللہ بولیے. جو مین میلاد ہے وہ صحابہ اکرام نے بھی کیا ہے, جو مین میلاد ہے وہ کعبہ مقدسہ نے بھی منایا ہے, جو مین میلاد ہے وہ تابعین نے بھی منایا ہے, جو مین میلاد ہے اس زمانے سے لے کر کے آج تک تمام خوش عقیدہ مسلمانوں نے کیا ہے. اب آئیے میں آپ کو دلیل سناتا ہوں. لوگ کہتے ہیں بھائی صحابہ نے میلاد نہیں منایا نا. ہاں, میں اس سے پہلے یہ نقطہ بیان کیا تھا. کیا بولے تو آج اکثر لوگ ہمارے نوجوانوں کو پکڑ کے بولتے ہیں ہم تمہارے سنی مولویوں کو چیلنج کرتے ہیں. کیا بھائی, کیا چیلنج؟ نبی جس وقت پیدا ہوئے تھے کیا اس وقت کسی صحابی نے منایا میلاد منایا کیا؟ اگر کوئی سنی ثابت کر دے تو ہم بھی آئندہ میلاد منانا شروع کر دیں گے. اب بتائیے, ایک عام جوان جو اسکول کالج جانے والا بچہ ہے اسے کیا معلوم؟ اب اس کو ایسی بات اگر کہے تو وہ تو آ کر کے اپنے محلے کے امام صاحب کو کہے گا حضرت فلانا دوست سے ملاقات ہوئی, وہ کہتا ہے کہ اگر کوئی سنی عالم جب نبی پیدا ہوئے تھے اس وقت کوئی صحابی منائے کیا, یہ ثابت کر دے تو ہم بھی میلاد منائیں گے. اب اگر وہ امام صاحب بھی زیادہ مطالعہ نہیں رکھتے ہیں تو وہ بیچارے بھی گھبرا جائیں گے نا, گھبرا جائیں گے کہ ہاں بھائی کہاں کسی حدیث میں ہے. تو صاحب اس کو بولتے ہیں عجوبہ, تماشا, لوگوں کو مس گائیڈ کرنا. ارے نبی جس وقت پیدا ہوئے اس وقت کوئی صحابی تھے ہی نہیں, اس وقت کوئی صحابی تھے ہی نہیں. صحابی رہیں گے تب نہ میلاد بنائیں گے. ارے صحابی ہی نہیں ہے. میرے پاس بھی یہ اعتراض آیا تھا ایک بچہ جوان لے کر کے, تو میں نے کہا بابو اس مولوی صاحب کو بولنا کہ اس وقت تم صحابی ثابت کر دو تو حضرت میلاد ثابت کر دیں گے. سبحان اللہ علیہ. اس کو بولنا جا کر کے کہ نبی جس وقت پیدا ہوئے تھے تم صحابی ثابت کر دو کہ صحابی تھے تو حضرت میلاد ثابت کرنے کے لیے تیار ہیں. پھر دوبارہ وہ جوان آیا نہیں ملنے کے لیے. تو اس طریقے سے غلط باتیں بیان کر کے لوگوں کو بہکاتے ہیں. نبی پاک جب پیدا ہوئے اس وقت صحابی نہیں تھے. 40 سال کے بعد حضور نے اپنی نبوت کا اعلان کیا. کیا کیا؟ اعلان کیا. لوگ مسلمان بنے, چہرے مصطفیٰ دیکھے صحابی بنے. سبحان اللہ بولیے. اب جب صحابی بنے تو تب صحابہ میلاد منائے. جب صحابی بنے تب صحابہ میلاد منائے. اچھا, میں آپ سے کہوں گا میلاد سب سے بہتر کون بیان کر سکتا ہے؟ ایک پوائنٹ کی بات یہاں بھی بیان کر دوں. میلاد کے مسئلے میں, ہاں وہ گلی میں پروگرام ہوا تھا وہاں بولا تھا میں, میلاد کے مسئلے میں بہکنے والے زیادہ مرد ہیں, عورتیں کم ہیں. عورتیں جلدی بھاگتی, میلاد کے مسئلے میں نہیں بھاگتی ہیں. یہ بھی میں تجربے کی روشنی میں بات کر رہا ہوں. میں نے ایک گھر دیکھا, گھر کا جتنے مرد ہیں سب مرد میلاد کا منکر,
اور اسی گھر میں جتنی عورتیں سب ملا دی. سبحان اللہ بولیے, سب ملا دی. میں کہا یہ کیا عجیبہ بھائی, عورتیں میلاد منا رہی ہیں اور مرد بگڑ گئے. ہاں یاد رہے, معراج النبی کے بھی منکر عورتیں کم, مرد زیادہ. حضور کے معراج کو ماننے والی زیادہ عورتیں ہیں, مرد کم ہے, مرد بگڑ جاتے ہیں. یہاں وہاں کیا نہیں کیا سنا, برین واش کر دیا, بگڑ گیا. برین واش کر دیا, بگڑ گیا. عورتیں نہیں بگڑتی, نہیں, معراج مناتے تو مناتی, میلاد مناتے تو میں کہوں گا اے عورتوں تمہیں مبارک ہو. کیوں؟ اس لیے کہ جب معراج سے حضور واپس آئے تو سب سے پہلے حضور نے اپنی چچیری بہن حضرت ام ہانی کو پورا واقعہ سنایا تھا. معراج سے واپس آنے کے موقع پر سب سے پہلے حضور نے کن کو سنایا تھا؟ ام ہانی حضرت علی کی بہن کو سنایا تھا. سبحان اللہ بولے بھائی, عورت کو سنایا تھا. یہ فیضان ہے حضور کا عورتوں پر کہ معجزہ معراج کو سب سے زیادہ ماننے والی وہ عورتیں ہوتی ہیں. اور ویسے ہی جب نبی پیدا ہوئے تو پیدا کرنے والی بھی عورت ہے, اور پیدائش کے موقع پر حاضر رہنے والی حضرت شفا رضی اللہ عنہا وہ بھی عورت ہے. تو پیدائش کے واقعات کو, پیدائش کے موقع پر نبی کے جو معجزات ہوئے, جو عقل کو حیران کرنے والے کام وجود میں آئے, یہ کن کو عطا ہوا تھا؟ یہ عورت کو عطا ہوا تھا. سبحان اللہ بولیے. کس کو؟ آمنہ. حضرت آمنہ فرماتی ہیں بچے کی پیدائش کے موقع پر نور چمکا اور اتنا کرم میری آنکھوں پر ہوا کہ میں یہاں بیٹھی ہوں اور ملک شام دیکھ رہی ہوں. میں یہاں بیٹھی ہوں, مشرق بھی دیکھ رہی ہوں اور مغرب بھی دیکھ رہی ہوں. میں یہاں بیٹھی ہوں, ایک جھنڈا مشرق میں ہے, ایک جھنڈا مغرب میں ہے, ایک جھنڈا کعبے کے چھت پر ہے, یہ بھی دیکھ رہی ہوں. میں یہاں بیٹھی ہوں اور چھت کے اوپر اللہ نے تمام ستاروں کو بھیج دیا, وہ بھی دیکھ رہی ہوں. میں یہاں بیٹھی ہوں اور رب قدیر فرشتوں کو بھیج کر کے مجھے مبارکبادی دلوا رہا ہے, وہ بھی دیکھ رہی ہوں. سبحان اللہ بولیے, سبحان اللہ بولیے, سبحان اللہ بولیے. تو یہ شان ہے. تو سنیے, جو وہاں موجود تھیں ان سے بڑھ کر میلاد بیان کرنے والے کوئی اور نہیں ہو سکتے. یہی وجہ ہے صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم جب بھی حضور کی میلاد سننے کے لیے بےتاب ہوتے تو کسی بڑے صحابی, حضرت ابوبکر, حضرت عمر, حضرت عثمان, حضرت علی, حضرت عبد الرحمن ابن عوف, حضرت سعد بن وقاص وغیرہ بڑے صحابہ, ان صحابہ کے پاس نہیں جاتے تھے. ان کے پاس نہیں جاتے تھے صحابہ. کن کے پاس جاتے تھے؟ حضرت شفا. بولے نا سبحان اللہ بولے بھائی. وہ مقدس خاتون جن کو اللہ نے اس موقع پر خدمت کا موقع عنایت فرمایا, نبی کے پیدائش کے موقع پر داعیہ کا کام انجام دینے والی وہ مقدس خاتون حضرت شفا. تو صحابہ جب بھی بےتاب ہوتے تھے تو حضرت شفا کے پاس آتے اور کہتے آپ جو اپنی آنکھوں سے وہ واقعات دیکھی تھی ذرا ہمیں بھی سنائیے نا. سبحان اللہ بھائی, میں بیان نہیں کرتا. علامہ قاضی ایاز مالکی شفا شریف میں لکھتے ہیں کہ حضرت عبد الرحمن ابن عوف جو حضرت شفا کے بیٹے ہیں, ہے نا, اس دھرتی میں سب سے پہلا میلاد بیان کرنے والی وہ مقدس خاتون ہیں جو صحابہ کے درمیان میلاد بیان کرتی تھی. علامہ قاضی ایاز مالکی لکھتے ہیں شفا شریف میں کہ حضرت عبد الرحمن ابن عوف وہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک کے صحابہ اکرام جو میرے ساتھی یار دوست ہوا کرتے تھے وہ میرے گھر آتے اور مجھ سے کہتے عبد الرحمن امی ہے تمہارے گھر میں؟ کہا ہاں ہیں, بیٹھو بیٹھو. پھر میں اندر جاتا, امی سے پوچھتا امی کچھ میرے دوست لوگ نبی پاک کے صحابہ آئے ہوئے ہیں. امی کہتی تم کو معلوم نہیں کیوں آئے ہیں؟ کہا نہیں معلوم. کہا مجھ سے حضور کی پیدائش سننے کے لیے آئے ہیں. سبحان اللہ بولیے, سبحان اللہ. مجھ سے حضور کی پیدائش سننے کے لیے آئے ہیں. جا باہر ایک تختہ لگا اور سامنے چٹائی بچھا. حضرت عبد الرحمن خود مقدس صحابی ہیں, بڑے صحابی ہیں. وہ کہتے ہیں امی کے حکم پر گھر سے باہر آتا, پھر میں تختہ لگاتا, تختے کے نیچے چٹائیاں لگاتا,
میری امی جان میلاد بیان کرنے والی مقررہ اسپیکر، سبحان اللہ بولی بھائی، مقررہ، وہ آ کر کے تخت پر بیٹھتی، نبی کے صحابہ چٹائی پر بیٹھتے اور میری امی جان اپنے آنکھوں دیکھے واقعات کو بیان کرتی اور صحابہ جھوم جایا کرتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں صحابی نے منایا کیا؟ میں قاضی ایاز کا حوالہ دے دیا۔ اگر کوئی صاحب بولے نہیں 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 ہم قاضی ایاز کو نہیں مانتے، ان کی کتاب شفا کو بھی نہیں مانتے، تو میں کہوں گا صاحب تمہاری جماعت کا سب سے بڑا گرو گنڈال ابن تیمیہ جو تم لوگوں کا امام ہے، وہ ابن تیمیہ لکھتا ہے کہ علامہ قاضی ایاز ایسے قد آور شخصیت کا نام ہے اور ایسے بلند قامت علمی شخصیت کا نام ہے کہ جو وقت کے امام ہیں اور ان کی اتباع اور پیروی ہم پر لازم اور ضروری ہے۔ یہ کمنڈمنٹ کون کر رہا ہے؟ یہ ابن تیمیہ کر رہا ہے علامہ قاضی ایاز کے بارے میں۔ اس کے بعد ابن تیمیہ کہتا ہے ان کی کتاب ہے، ان کی لکھی ہوئی ایک کتاب ہے، اس کتاب کا نام ہے شفا، اس کتاب کا نام ہے شفا شریف، اور وہ کتاب ایسی کتاب ہے کہ رسول پاک نے اس کتاب کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیا ہے۔ یہ ابن تیمیہ بول رہا ہے، میں نہیں بولتا، ابن تیمیہ۔ تو تمہاری جماعت کا سب سے بڑا گرو گنڈال اے میلاد کے منکر ہو، وہ کہتا ہے کہ قاضی ایاز وقت کے امام ہیں، وہ کہتا ہے کہ ان کی لکھی ہوئی کتاب شفا شریف بارگاہ رسول مقبول میں مقبول ہے، سبحانہ بولیے، بارگاہ رسول مقبول میں مقبول ہے۔ تو میں نے ایسی کتاب سے دلیل پیش کر دی جس کتاب کے بارے میں تمہارا امام بولتا ہے کہ اس کتاب کو رسول پاک نے قبول فرما لیا ہے، تو وہ کتاب جسے رسول پاک نے قبول کر لیا ہے اس کتاب میں یہ حدیث پاک موجود ہے کہ صحابہ اکرام میلاد منایا کرتے تھے۔ لوگ کہتے ہیں نہیں نا بھائی، یہ شفا شریف تو میں نے تو حوالہ دے دیا۔ آئیے میں آپ کو صحیح مسلم کی روایت سنا دیتا ہوں تو آپ کو وہ معلوم ہو جائے گا کہ حضور پاک نے خود اپنا میلاد بیان فرمایا ہے، خود اپنا میلاد بیان فرمایا ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2646 ہے، ان ابی قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ قال سئل رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان صوم یوم الاثنین فقال فیہ ولدت وفیہ انزل علی۔ حضرت قتادہ کی روایت کردہ یہ حدیث پاک ہے، میرے آقا کریم سے پوچھا گیا یا رسول اللہ آپ پیر کے دن روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ تو حضور پاک فرماتے ہیں کیونکہ میں اس دن پیدا ہوا ہوں۔ بولے بھائی سبحانہ بولے بھائی، کیونکہ میں اس دن پیدا ہوا ہوں۔ ارے بھائی تو اپنی پیدائش بیان کرنا نہیں ہوا؟ ارے یہ لوگ کتنے جھوٹے ہیں صاحب، کتنے جھوٹے، کتنے بے ایمان ہیں یہ لوگ کہ یہ لوگ کیسے کہہ دیتے ہیں کہ میلاد منانا اگر اتنا اہم اور ضروری ہوتا تو حضور بیان کرتے۔ تو آپ بتاؤ اس حدیث میں حضور نے بیان کیا کہ نہیں کیا؟ بھائی میں نے عربی عبارت پڑھ دی، حدیث نمبر بول دیا، اور کسی کو بھی اگر شک ہو تو جمعہ کے بعد آؤ ملو، پھر یہیں پر کتاب موجود ہے، کھول کر کے حدیث دکھا دوں گا، سبحان اللہ بولے، یہیں پر موجود ہے صحیح مسلم، وہیں پر رکھی ہوئی ہے۔ پھر بتائیے بے ایمان یہ لوگ ہے کہ نہیں ہے؟ یہ لوگ ایک نمبر کے بے ایمان اور جھوٹے ہیں، خالی سوشل میڈیا میں اچھلتے اور کودتے اور کہتے ہیں کہ میلاد اگر ضروری ہوتا تو خود بیان کرتے۔ ارے بے ایمان، حضور نے اپنا میلاد بیان کیا، سبحان اللہ بولیے، اپنا میلاد بیان کیا ہے، خود فرماتے ہیں۔ پوچھا گیا سرکار آپ پیر کو روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ تو حضور فرماتے فیہ ولدت، کیونکہ میں اس دن پیدا ہوا، وہ فیہ انزل علیہ، اور اسی دن قرآن کے نزول کی ابتدا ہوئی تھی۔ یعنی پیر کے دن اللہ کی دو رحمتیں ہیں، سبحان اللہ۔ ایک رحمت تو یہ ہے کہ میں اس دن پیدا ہوا، اور دوسری رحمت یہ ہے کہ قرآن کے نزول کی اسٹارٹنگ اسی دن ہوئی ہے، سبحان اللہ بولیے۔ اسی لیے میں ہر پیر کو روزہ رکھتا ہوں۔ تم کہتے ہو نبی میلاد نہیں کرتے تھے، ارے نبی ہر ویک ہر ہفتہ میلاد کیا کرتے تھے، سبحان اللہ بولیے۔ نبی پاک ہر ویک اور ہر ہفتہ میلاد کرتے تھے، اور وہ کون سا دن ہوتا؟ پیر کا دن ہوتا تھا۔ ہر پیر کو روزہ رکھا کرتے تھے، اور روزہ رکھ کر کے حضور اپنے میلاد کو سیلیبریٹ کیا کرتے تھے۔ کتنے جھوٹے لوگ ہیں یہ۔ ارے صاحب روزہ تو اللہ کی عبادت ہے، تو جب میلاد منانا اللہ کی عبادت کر کے جائز ہے، جو ڈائریکٹ عبادت ہے، تو یہ جھنڈیاں، یہ جل سے انڈائریکٹ عبادت ہے، سبحان اللہ بولیے۔ یہ کیا بولیے؟ انڈائریکٹ عبادت ہے۔ جب ڈائریکٹ عبادت جائز ہے تو انڈائریکٹ عبادت بدرجہ اولا کیا ہوگی؟ جائز ہوگی۔ لیکن یہ بے ایمان کو کیا ہے صاحب،
میں کہوں گا نہیں یہ نصیبے کی بات ہے. اللہ تعالیٰ مومنوں پر احسان کیا ہے تو مومن نہ منائیں گے, کافر نہیں منا سکتے, منکر نہیں منا سکتے, کیونکہ اللہ نے نبی کو بھیج کر مومنوں پر احسان کیا ہے, اس لیے یہ مومنوں کا حصہ ہے. اور اللہ نے جب مومنوں کو دیا ہے تو میلاد النبی کے موقع پر مومن ہی گھروں سے نکلا کرتے ہیں اور اپنے خوشی کا اظہار کیا کرتے ہیں. صاحب کہتے نہیں نبی پاک نے میلاد میں بیان کیا. ابھی گزشتہ اتوار کو میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ پر فضیلت پر لوگوں کو میں نے حدیث سنائی تھی, تو اچانک مجھے یاد آئی تو میں آپ کو سنا. ایک بار درود پڑھیے تو اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد بن بارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ مشکات المصابیح یہ حدیث کی کتاب ہے, اور یہ باب فضائل سید المرسلین صلوات اللہ وسلامہ علیہ. الفصل اول, پہلی فصل کی یہ دوسری حدیث ہے. کہتے نبی پاک نے میلاد بیان نہیں کیا. میں کہہ رہے بے وقوف, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا میلاد ایک دفعہ نہیں, اپنا بھی بیان کیا, اپنے ابا کا بھی بیان کیا, اپنے دادا کا بھی بیان کیا, پر دادا کا بھی بیان کیا. بولے سوالہ بولیے, یہاں تک کہ حضرت اسماعیل تک بیان کیا. کتنے بولیے, حضرت اسماعیل تک بیان کیا. کہتے نہیں بیان نہیں کیے. یہ سنیے حدیث پاک ہے, ان واصلہ بن اسقا قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ان اللہ اصطفى کنانۃ من ولد اسماعیل واصطفى قریشا من کنانتی واصطفى من قریش بنی ہاشم واصطفانی من بنی ہاشم. رواہ مسلم, صحیح مسلم کی یہ روایت ہے. سبحان اللہ, سبحان بولیے. کس کی روایت ہے یہ؟ صحیح مسلم کی روایت ہے. حضرت واصلہ بن اسقا کی روایت کردہ حدیث. وہ کہتے ہیں میں نے نبی پاک کو فرماتے ہوئے سنا, حضور کہہ رہے تھے بے شک اللہ نے اسماعیل کی اولاد میں سے حضرت کنانا کو چن لیا. سبحان اللہ بولیے. حضرت کنانا کو چنا, پھر حضرت کنانا کے خاندان سے اللہ نے قریش کو چنا, پھر قریش کے خاندان سے اللہ نے بنی ہاشم میرے پردادا کو چنا. سبحان اللہ بولیے. پھر میرے پردادا سے اللہ نے مجھے چن لیا ہے, مجھے چن لیا ہے, مجھے منتخب, مجھے سلیکٹڈ فرما دیا ہے رب قدیر نے. تو یہاں سے آپ نے نہیں لیا, عقیدہ نہیں لیا کہ حضور پاک یہاں کیا بیان کر رہے ہیں, یہ چننے کی کہ پیدائش کے بعد چننا مراد ہے. نہیں, یہ نبی پاک کے نور کی پیدائش مراد ہے کہ میرے نور کی منتقلی کے لیے رب نے حضرت اسماعیل کو چنا, پھر اسماعیل کے بیٹے کنانا کو چنا, پھر ان کے بیٹے نضر کو چنا. سبحان اللہ بھائی. اسی طریقے سے قریش کو چنا, اس کے بعد بنی ہاشم کو چنا, اور بنی ہاشم کی اولاد میں اللہ نے میرے باپ حضرت عبداللہ کو چنا ہے. یہ نبی پاک کے نور کے انتقال کی بات ہو رہی ہے, منتقلی کی بات ہو رہی ہے, ایک پشت سے دوسرے پشت تک, ایک بطن سے دوسرے بطن تک. تو حضور پاک ابھی دنیا میں آئے نہیں ہیں, پہلے جو نبی کا نور یہاں سے وہاں پیدا ہوا, وہاں سے وہاں پیدا ہوا, وہ بھی میرے آقا بیان فرماتے ہیں. میلاد حضور نے بیان نہیں کیا. اللہ اکبر. سنیے, خالی انسانوں کو نہیں بلکہ انسان کو بھی اور جنات کو بھی. ہاں مہربانی کریں. KA03 AB 1232 یہ گاڑی کا نمبر ہے, آٹو ہے. یہ روڈ پہ کوئی آٹو کو کھڑی کر دی ہے, مہربانی کیجیے راستہ نکال دیجیے. آپ جانتے ہیں آج مصروف دن ہے, مہربانی کریں جس کا بھی آٹو ہے فوراً جائیں. جی عرض کر رہا تھا میں. ہاں لوگ کہتے ہیں میلاد حضور نے بیان نہیں کیا. میں کہوں گا بے وقوف, حضور پاک نے خالی انسانوں کے سامنے نہیں, انسانوں کو بھی اور جنات کو بھی ملا کر کے حضور نے اپنا میلاد بیان فرمایا ہے. سبحانہ بولیے بھائی, سبحانہ بولیے. ہاں المعجم الکبیر للطبرانی 11ویں جلد صفحہ نمبر 31 کی حدیث پاک. راوی حضرت عبداللہ ابن عباس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچیرا بھائی, سبحانہ بولیے, رضی اللہ تعالی عنہما. وہ فرماتے نبی پاک نے ارشاد فرمایا, اے لوگو اللہ نے مجھے بھیجا ہے تمام جن اور تمام انسان کی طرف. یہ بھیجا ہے تو کوئی کہتا نہیں یہاں بھیجنے سے مراد وہ بعثت ہے 40 سال والا بعد, 40 سال کے بعد والا بھیجنا مراد ہے. میں کہوں گا کم از کم اتنا تو منا لے. سوالہ بڑے بھائی, کم از کم اتنا تو منا لے. ہم وہ نہیں مانتے, ہم آمنہ کے بطن میں جو پیدا ہوئے وہ بھیجنا مراد لیتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ 40 سال کے بعد جب رب نے نبی پاک کو نبوت کے اعلان کا حکم دیا
تو اس وقت نبی پاک کے استقبال کے لیے جبریل امین فرشتے لے کر نہیں آئے تھے، سبحان بولی بھائی، نہیں آئے تھے، اس وقت سیلیبریشن نہیں کیا گیا تھا، اور جب آمنہ کے گھر میں نبی پاک تشریف لے کر کے آئے تو رب نے سیلیبریٹ کرایا ہے، سبحان بولیے، فرشتوں کے ذریعہ سے اور آسمان کے تاروں کے ذریعہ سے۔ اس لیے ہم وہ بھیجنا مراد نہیں لیتے، ہم یہ بھیجنا مراد لیتے ہیں، سبحان بولیے بھائی، سبحان بولیے۔ میرے آقا نے تمام جنات اور انسان کو کہا، اے تمام جنات اور تمام انسان، بے شک میں اللہ کی طرف سے تمہاری طرف بھیجا گیا ہوں، سبحان بولیے بھائی، تمہاری طرف بھیجا گیا ہوں، اور تمام انبیاء اکرام سے بالکل الگ تھلگ رب نے مجھے نعمتیں عطا فرمائی ہیں۔ وہ 5 نعمتیں ہیں۔ پہلی نعمت یہ ہے، انبیاء سابقین کے لیے غنیمت کا مال حلال نہیں تھا، اللہ نے میرے لیے حلال فرما دیا ہے۔ انبیاء سابقین کے لیے پوری روئے زمین نماز کی جگہ نہیں تھی، پاکی حاصل کرنے کا ذریعہ نہیں تھا، اللہ نے اس زمین کو ہمارے لیے پاکی حاصل کرنے کا ذریعہ بھی بنا دیا ہے، اور جہاں میری امت کے کسی بھی آدمی کو نماز کا وقت آ جائے وہی نماز پڑھ لے، پوری روئے زمین کو اللہ نے مسجد بنا دیا ہے۔ رب قدیر نے 1 مہینے کی مسافت تک، 1 مہینے کے ڈسٹینس تک دشمنوں کے دلوں میں میرا خوف ڈال کر کے اللہ نے میری تائید فرمائی ہے، میرا سپورٹ فرمایا ہے۔ سورہ بقرہ کی آخری آیتیں جو عرش کے خزانے سے ہیں، اللہ نے صرف مجھے عطا فرمایا ہے، کسی اور کو عطا نہیں فرمایا ہے۔ رب نے مجھے قرآن عطا کیا، یہ ایسا قرآن ہے کہ اس میں زبور بھی ہے، اس میں انجیل بھی ہے، اس میں سبحان اللہ بولے بھائی، سبحان اللہ بولے بھائی، زبور بھی ہے، انجیل بھی ہے، تورات بھی ہے۔ رب میرے آقا فرماتے ہیں، اللہ رب العزت نے مجھے مفصل سے تفصیل دیا جو سورہ حجرات کے آخر تک ہے۔ اس کے بعد میرے آقا فرماتے ہیں، میں تمام بنی آدم کا سردار ہوں، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اور مجھے کوئی فخر نہیں، مجھے کوئی فخر نہیں۔ قیامت جب قائم ہوگی سب سے پہلے میں اور میری امت قبر سے نکلے گی، مجھے کوئی فخر نہیں۔ قیامت کے میدان میں حمد کا جھنڈا اللہ میرے ہاتھ میں تھما دے گا، مجھے کوئی فخر نہیں۔ تمام انبیاء اس جھنڈے کے نیچے ہوں گے، مجھے کوئی فخر نہیں۔ اور قیامت میں پل صراط جب پار کرنا ہے، میں آگے آگے ہوں گا اور میری امت میرے پیچھے پیچھے ہوگی، سبحان اللہ بولے بھائی۔ 1 نہیں 2 نہیں، بے شمار احادیث موجود ہیں۔ دیکھیے وقت ہی ہو گیا، کیا بتاؤں، 1 نہیں، قسم خدا کی بول رہا ہوں، میرے ذہن میں ابھی بھی غالباً 30 سے 35 حدیث، 30 سے 35 حدیث ابھی بھی موجود ہیں۔ بیٹھ جائیے، 2.5-3 گھنٹہ اور بھی نبی پاک کی حدیثوں سے نبی کا میلاد آپ کو سناتا ہوں۔ کس بے ایمانی سے بولتے ہیں کہ حضور نے اپنے میلاد کو اور اپنی آمد کو بیان نہیں کیا؟ صاحب بس 2-4 منٹ میں عرض کر دوں، آج اللہ کے کرم سے ہمارا آپ کو ایک عظیم الشان زیارت ہونے والی ہے۔ وہ ایسی زیارت کہ نبی پاک کے موئے مبارک کی زیارت ہے، سبحان اللہ بولے بھائی، سبحان اللہ۔ وہ موئے مبارک کہ جن موئے مبارک کو وصولنے کے لیے، اپنے ہاتھوں میں لینے کے لیے صحابہ آپس میں ٹھیلا ٹھیلی کرتے تھے، سبحان اللہ بولے، دھکا مکی کیا کرتے تھے، سبحان اللہ بولے بھائی، آپس میں سبقت لے جانے کی کوشش کیا کرتے تھے۔ یہ عمرۃ القضاء کے موقع پر اور خصوصیت کے ساتھ فتح مکہ کے موقع پر آقا کریم نے جب حج کیا یا عمرہ کیا تو میرے آقا کریم نے جب اپنے سر کا بال اتروایا تو حضور پاک فرماتے ہیں، ایک کام کرو، میرے ان مقدس بالوں کو 2 حصے میں تقسیم کرو، یہ ابو طلحہ سامنے آدھا تو لے، ابو طلحہ آدھا تم لے، اور آدھا میرے آقا نے چٹکی اٹھا کر صحابہ میں بانٹتے گئے، سبحان اللہ بولیے، صحابہ میں بانٹتے گئے۔ میں کہوں گا دنیا کا کوئی بھی کتنا بڑا مالدار کیوں نہ ہو جائے، اس کے بالوں کی قدر نہیں ہوتی۔ جو بالوں کی قدر میرے ہے وہی اڈانی کی بھی ہے، وہی امبانی کی بھی ہے، کوئی فرق نہیں ہے۔ میرے بھی بال پھینک دیے جاتے ہیں، اس کا بھی بال پھینک دیا جاتا ہے، میں کہا تیرا میرا نہیں، ارے بھائی تیرے میرے کو وجود جس ذات سے ملا ہے اس ذات کی بات کر رہا ہوں، وہ پیغمبر اعظم ہیں، وہ جانتے ہیں کہ اللہ نے مجھے جو بال عطا کیا ہے وہ نورانی بال ہے، وہ کسی اور کے بال کی طرح نہیں ہو سکتا۔ تبھی تو میرے آقا فرماتے ہیں، ابو طلحہ تو آدھا لے کے جا اور باقی صحابہ آؤ، حضور اپنے ہاتھوں سے بانٹتے چلے جا رہے ہیں، سبحان اللہ بولیے، سبحان اللہ بولیے۔ اور انہی بالوں کو صحابہ لینے کے لیے آپ میں دھکا مکی کر رہے ہیں، ارے صاحب یہ تو بال ہے، بال سر کے اوپر رہتا ہے، سر یہ ایک عظمت کی نشان ہے۔ کہتے ہیں بھائی نہیں، ان کے سامنے سر نہیں جھکاؤں گا۔ حضرت امام حسین سر دے دیے، جھکائے نہیں، سبحان اللہ بولیے، سر دے دیے جھکائے۔ کیا سمجھے آپ کہ سر کا مسئلہ الگ ہوتا ہے اور بال اس سر کے اوپر ہوتا ہے؟ بھائی ایک عظمت کا نشان ہے، یہ ایک عظمت کی پہچان ہے، اس کے اوپر بال مصطفیٰ ہے، موئے مبارک مصطفیٰ ہے، اس کی عظمت کا عالم کیا ہوگا؟ آپ بخاری نہیں پڑھتے ہیں، بخاری پڑھے تو آپ کو معلوم ہوگا، صحابہ حضور کے تھوک کو لینے کے لیے
صحابہ نبی کی ناک کی ریٹ کو لینے کے لیے نبی وضو کر رہے ہیں، سبحان اللہ بولی بھائی، نبی وضو کر رہے ہیں اور وضو کا پانی جو گر رہا ہے صحابہ لینے کے لڑائی لڑ رہے ہیں، سبقت کر رہے ہیں، مجھے مل جائے۔ عروہ بن مسعود ثقفی کہتا ہے میں تو صلح حدیبیہ میں مسلمانوں کے حالات معلوم کرنے کے لیے آیا تھا، لیکن جب میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ حضور وضو کر رہے ہیں، مسلمانوں کا پیغمبر وضو کر رہا ہے اور تمام صحابہ وضو کے پانی کو، ان کے تھوک کو، ان کے ناک کی ریٹ کو لینے کے لیے آپس میں لڑ رہے ہیں، میں نے ایسا لیڈر دنیا میں نہیں دیکھا، سمجھے بڑے بھائی، ایسا بادشاہ میں نے دنیا میں نہیں دیکھا۔ میں نے کیسر کو بھی دیکھا ہے، میں نے کسرا کو بھی دیکھا ہے، بڑی بڑی سلطنت کو بھی دیکھا ہے، بڑے بڑے تختوں پر بیٹھے ہوئے بڑے بڑے بادشاہ کو دیکھا ہے، میں نے ایسا رسپیکٹ کسی کا نہیں دیکھا جو محمد کو حاصل ہے، سبحان اللہ۔ وہی عروہ بن مسعود ثقفی واپس آتا ہے اور مکے والے کو کہتا ہے باپ چپ، ان سے لڑنے کے لیے تیار ہو رہے ہو، تمہیں معلوم ہے وہ کس ذات کا نام ہے، وہ کس ہستی کا نام ہے؟ ارے سن، تم اور ہم حال ہتھیار تلوار برچھی بھلم سے لڑتے ہیں، وہ تو بھائی ایمان کے گرماہٹ سے لڑتے ہیں، ہمارے پاس بارود کی طاقت ہے، ان کے پاس ایمان کی طاقت ہے۔ ارے تم نے کیا دیکھ کے آیا جی، اس طرح کمٹمنٹ دے رہے ہو، اس طرح کی باتیں کر رہے ہو، بڑا بزدلانہ بات کر رہے ہو۔ کہا نہیں میں بزدلانہ بات نہیں کر رہا ہوں، میں نے ماتھے کی نگاہ سے ایسا دیکھ آیا ہے، آج تک میں روئے زمین میں ایسا کبھی نہیں دیکھا تھا۔ ارے بھائی دیکھا کیا؟ کہا بیٹے یہ دیکھا ہے کہ مسلمانوں کا لیڈر وضو کر رہا ہے، اس کے چاہنے والے پانی گرنے نہیں دے رہے ہیں، تو جو ماننے والے فالوورز اپنے لیڈر کے یوزڈ واٹر کو زمین میں گرنے نہ دے تو وہ فالوورز ان کے خون کی حفاظت کس طرح کرتے ہوں گے؟ سبحانہ بولیے۔ اس لیے ایسے قوم سے لڑنے کا خواب چھوڑ دو۔ ارے جو وضو کے پانی کو گرنے نہیں دیتا تو اس نبی پاک کے خون کو زمین پہ گرنے کیسے دے گے بولو؟ تو یہ شان ہے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، سبحانہ بولے بھائی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا موئے مبارک حضرت ام سلمہ کے پاس ہے، صحیح بخاری، صحیح مسلم، ابو داؤد، نسائی، ترمذی، ابن ماجہ، ایک دو نہیں حدیث کی کتاب اٹھا کے دیکھ لیجئے، ہر ایک میں موجود ہے۔ کہتی ہیں میں اپنے گھر کو شفا خانہ بنا کے رکھا تھا، سبحان اللہ بھائی۔ حضرت ام سلمہ کہتی ہے میرا گھر شفا خانہ تھا، شفا خانہ، ہاسپٹل۔ کہا وہ کیسے؟ کہ نہیں کچھ بھی نہیں، میرے پاس حضور پاک کے چند موئے مبارک تھے، میں نے ایک بوتل میں اس موئے مبارک کو رکھ لی تھی، تو کسی کو بھی بخار ہے میرے گھر آئیں گے، کہیں گے ذرا سا پانی ڈال کر کے پھر احتیاط سے ذرا پانی دے دو، بچے کو بخار ہے، کسی کو پیٹ میں درد ہے وہ بھی آئیں گے، سبحان اللہ بولے، سبحان اللہ بولے۔ جو بھی بیماری جس کو ہوتی ہے وہ سب میرے گھر آتے تھے اور میں احتیاط کے ساتھ پانی ڈال کر انگلی کے ذریعہ سے پانی گرا کے دیتی تھی، پانی پیتا تھا، شفا یاب ہو کر کے گھر واپس جایا کرتا تھا، سبحان اللہ بولے، سبحان اللہ بولے۔ یہ ہے موئے مبارک کی فضیلت، یہ ہے موئے مبارک کی فضیلت۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ اچانک سپہ سالار ہیں، اچانک کہتے ہیں حملہ کرو۔ کہ سرکار ابھی تو وقت بالکل حملے کا نہیں ہے۔ کہ حملہ کرو، صحیح بات ہے، سچویشن حملہ کا نہیں تھا، اس وقت حملہ کرنا جان کو زوخم میں ڈالنا تھا، لیکن حکم تھا سپہ سالار کا، کمانڈر کا، کر دیا گیا حملہ۔ کئی لوگ زخمی ہوئے، کئی جانیں گئیں، لڑتے 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 خالد بن ولید کو اپنی ٹوپی نظر آ گئی، سبحان اللہ بولے بھائی۔ وہ حملہ ٹوپی کے لیے تھا، لپک کر کے ٹوپی اٹھاتے ہیں اور جب ٹوپی ہاتھ آ گئی کا روک دو حملہ، سبحان اللہ بولے بھائی۔ ہاں اچانک اب تو ہم غالب آنے والے ہیں۔ کہ یہ غالب آنے کے لیے حملہ نہیں تھا، یہ ٹوپی حاصل کرنے کے لیے حملہ تھا۔ کہ بھائی اس ٹوپی میں ہے کیا؟ کہ دیکھو اس ٹوپی کے نیچے نبی پاک کے موئے مبارک سلے ہوئے ہیں، بس اس کے لیے آپ نے اتنا بڑا حملہ کر دیا۔ آپ فرماتے ہیں سنو، یہ کبھی بھی گمان نہ رکھنا کہ خالد بن ولید کے بازوؤں میں بڑی طاقتیں ہیں اس لیے جنگ جیت لیتا ہے، نہیں نہیں، میں جنگ ٹوپی کی وجہ سے جیتتا ہوں، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، میں جنگ اس ٹوپی کی وجہ سے جیتتا ہوں۔ اللہ کے رسول کے
سر کے مبارک بال میرے سر پہ ہیں، دنیا کی کوئی قوم میرا سر نہیں جھکا سکتی ہے، جس کی بنیاد پر رب قدیر ہر جنگ کی کامیابی میری جھولی میں ڈال دیتا ہے۔ یہ شان ہے۔ بخاری مسلم ابو داؤد کی کئی احادیث موجود مجھے مبارک کے تعلق سے۔ لوگ کہتے ہیں نہیں یہ سب کیا بھی نہیں ہوتا، میں کہا تو جھوٹا ہے۔ قرآن پاک سورہ حج رب فرماتا ہے من یعظم شعائر اللہ فإنها من تقوی القلوب، کہ جنہوں نے اللہ کے نشانوں کی تعظیم کی یہ دل کی پرہیزگاری ہے۔ یعنی اللہ کے ان نشانوں کی تعظیم کرنا یہ دل کی پرہیزگاری ہے۔ اگر دل کو تم صوفی بنانا چاہتے ہو، دل کو باوضو بنانا چاہتے ہو، دل کو باغسل بنانا چاہتے ہو، تو پھر اللہ کے نشانوں کی تعظیم کرو۔ یہ اللہ کی نشانی ہے۔ کہا نہیں صاحب اللہ کی نشانی یہ کیسے ہے؟ تو میں کہوں گا تم نے پڑھا نہیں قرآن میں ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، کہ بے شک صفا مروہ اللہ کے نشانوں سے ہیں۔ تو صفا مروہ یہ کیا ہے؟ کہ دو پہاڑی ہے، اس دو پہاڑی میں کیا بات ہوئی؟ کہ کیا بھی نہیں، کہ کیا بھی نہیں، حضرت حاجرہ کا قدم لگا۔ سبحان اللہ بولے بھائی، جب تک قدم نہیں لگا تھا اللہ کی نشانی نہیں تھا۔ یہی صفا یہی مروہ جب تک قدم حاجرہ نہیں لگا نشانی نہیں تھا۔ حاجرہ کا قدم لگا تو اللہ کی نشانی بن گیا۔ میں کہوں گا حاجرہ کا قدم لگے تو نشانی ہو، اور یا حضور کے منہ مبارک ہوں تو اللہ کی نشانی نہ ہو؟ یہ کیسی بے ایمانی ہے؟ ہم نے وہیں سے دلیل لے لیا کہ جہاں قدم لگا ہے وہ اللہ کی نشانی ہے، تو مزار اور بھی نشانی ہو جائے گی، کیونکہ قدم نہیں بلکہ پورا وجود یہاں پر موجود ہے۔ اس لیے یہیں سے دلیل مل جاتی ہے کہ مزارات اولیاء، مزارات صحابہ و انبیاء یہ سب اللہ کی نشانی ہیں، اور جو اللہ کی نشانوں کی تعظیم کرے اللہ ان کو دل کا صوفی بنا دیتا ہے۔ رب قدیر کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہم سب کو بڑے ہی ادب اور احترام کے ساتھ منہ مبارک رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ جمعہ ختم ہونے کے بعد عصر کی نماز تک مردوں کے لیے زیارت کا ماحول رہے گا، پھر عصر کی نماز کے بعد سے مغرب تک عورتوں کے لیے رہے گا۔ تو میں گزارش کروں گا کہ بالکل بھی آپ شور نہیں کریں گے، آواز نہیں کریں گے، ادب اور احترام کے ساتھ کھڑے ہو جائیں گے، اور لائن جس طرح سے اس سے پہلے بنایا کرتے تھے اس طرح بنائیں گے۔ اور کچھ لوگ کیا کرتے ہیں جلدی دیکھنا ہے، جلدی بھاگنا ہے، جلدی جانا ہے۔ میں کہوں گا منہ مبارک دیکھنے کی لالچ میں جتنی دیر کھڑے رہیں گے اتنی دیر کھڑا رہنا آپ کے لیے عبادت ہے، ہاں احترام میں شامل ہے۔ تو ہر آدمی کوشش کیجئے کہ میں پیچھے رہوں تاکہ زیادہ ٹائم لگے، اور یہ زیادہ ٹائم جب لگے تو قیامت میں کم از کم اللہ کے حضور اور اللہ کے رسول کے سامنے یہ بولنے کا موقع مل جائے سرکار آپ کے بال دیکھنے کے لیے میں اتنی دیر کھڑا ہوا تھا۔ سبحان اللہ بولے بھائی، زیارت کرنے کے لیے۔ تو اس لیے گزارش کروں گا احترام کیجئے، ادب کا خیال رکھیے، اور ایک دوسرے پر گرنے کی کوشش مت کیجئے، اور درود پاک اپنی زبان پر مکمل سجائے رکھیے، سلام کا ورد کرتے رہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سبوں پر رحمت نازل کرے اور اچھی طریقے سے تمام مراحل طے کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ یہ عظیم الشان